نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دنیا میں عقل کے لحاظ سے مختلف معیارات ہیں۔ لوگوں نے اپنے طور پر طے کیا ہے کہ فلاں کام کرنے والا بڑا عقل مند ہے اور فلاں کام کرنے والا بیوقوف ہے۔ یہ معیارات ہیں دنیا میں۔ اسی طرح یہ معیار بھی طے کیا گیا ہے کہ صحیح کون جا رہا ہے، کامیاب کون ہے، فیل کون ہو گیا، بیڑا گرک کس کا ہو گیا، ناکام کون ہو گیا۔ یہ بھی معیارات ہیں، اور جب معیار درست نہ ہو تو فیصلے درست نہیں ہوتے، نتیجے بھی درست نہیں نکلتے، اور منزلیں بھی کبھی درست میسر نہیں آتی۔ آپ اسی طرح سمجھ لیں، ایک بندہ بیمار ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اب وہ کہتا ہے اس پورے حصے میں درد ہے۔ کوئی اس کو معدے کی دوا دے رہا ہے، کوئی اس کو ہارٹ پیشنٹ کہہ رہا ہے، کوئی اس کو جگر کا مریض کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے تھوڑا نیچے بھی درد جاتی ہے، اے مینوں گردیاں دی لگتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ درد ہے، مجھے تیری آنتوں میں مسئلہ لگتا ہے۔ تو اگر مرض کی تشخیص درست نہیں ہوگی تو اس کی دوائی بھی درست نہیں ملے گی۔ اور بے شمار مثالیں بیمار لوگ خود کہتے ہیں کہ ہسپتالوں کی عمارتیں نہ دیکھو، واہ پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ڈاکٹر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کئی مہینے بلکہ بعض اوقات کئی سال لاکھوں خرچ کر کے ایک ہی بات آخر میں ہوتی ہے، اینو لاہور لے جاؤ۔ یہ جو بات ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مسئلہ کیا تھا، حالانکہ دعائیاں دیتے رہے، وہ بیچارہ کھاتا بھی رہا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ فیل کون ہے، کامیاب کون ہے، تو ہماری زندگی کا جو سفر ہوگا وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں منزل کیا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے۔ جب منزلوں کا تعین نہ ہو تو راستوں کا تعین نہیں ہوتا، جب روڈ کا تعین نہیں ہے تو سفر کیسے شروع کریں گے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حصہ ان کے ہاں زندگیوں کے اہداف وہ نہیں ہیں جو زندگی دینے والے نے طے کیے۔ زندگی دینے والے کے ہاں ہدف اور ہے، زندگی گزارنے والوں کا ہدف کوئی اور ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان کر کے ایک معیار قائم کیا، کہا یہ میں نارملی بات نہیں کر رہا، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے سارے لوگ فیل ہیں، امیر بھی، غریب بھی، خوبصورت بھی، جن کی صورتیں قبول صورت ہیں وہ بھی، سب فیل ہیں۔ ہاں اگر کوئی فیل ہونے سے بچنا چاہتا ہے تو 4 کام کر لے، وہ بچے گا۔ یا ماضی میں جو گزر گئے تھے ان کو چیک کرنا ہے، ان میں بچا کون ہے، کامیاب کون ہوا ہے، ناکام کون ہوا ہے۔ یہ 4 چیزیں دیکھنا۔ 1400 سال پہلے تک بھی جس بندے کے پاس یہ 4 خوبیاں تھیں، اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ کامیاب ہے۔ اور جس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں وہ وقت کا فرعون تھا، وہ وقت کا قارون تھا، وہ وقت کا ابو جہل تھا، وہ ٹرمپ تھا، جو بائیڈن تھا، جو بھی تھا ہے،
اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فیل ہیں۔ بطور مسلمان ہمارا فرض ہے جس کو رب فیل کہے اس کو ہم سب فیل کہیں، اور جس کو رب کامیاب کہے ہم اس کی کامیابی کو مان جائیں۔ ماننا مسئلہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا رب کو تو سب مانتے ہیں، رب کی کوئی مانتا ہے، رب کو سب مانتے ہیں۔ سکھ اللہ کا نام لیتے ہیں، ہندو لیتے ہیں، عیسائی لیتے ہیں، یہودی لیتے ہیں، سارے کیا کہتے ہیں؟ آسمانوں والا، اوپر والا، رب صاف۔ سکھ تو سیدھا، یہودی عیسائی سیدھا اللہ کہتے ہیں، مگر رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے۔ تو مسئلہ کہاں خراب ہوگا؟ جہاں رب کی نہیں مانے جائی گئے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ایک بچہ کہتا ہے تو ساڈا پیو جو ہے وڈن دے لے کے، کمال دی گل ہے بھی نالے تہاڈا پیو ہوے نالے وڈن دے لے کے، ٹھیک ہے، تے اس کا مطلب ہے آپ نے باپ کو ویسے تسلیم کیا ہے فزیکلی، آپ کے وجود کی وجہ باپ ہے، لیکن آپ کے نزدیک باپ والی بات اس میں کوئی نہیں۔ جب یہ سوچ ہوگی تو اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج ہم کالج میں جائیں، اور میں تکلیف کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ مدرسے میں بھی جائیں، ایک سوچ غالب ہے، 100% کی نہیں، اس کو آپ بہت بڑی تعداد میں کہہ سکتے، غالب سوچ ہے۔ دینی طبقے کو ابھی یہی مسئلہ ہے، اور دنیا دار کا تو پہلے ہی مسئلہ تھا۔ ان کا معیار خالق کے الٹ ہو گیا، الٹ ہو گیا۔ ایک ہی معیار ہے، معیشت، معاش، اکنامکس، پیسہ، روزی روٹی، کپڑا، مکان، گاڑی، نوکر، بیلنس، پلاٹ، پراپرٹی، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ خود گر جائے تو پھر گر جائے۔ ہمارے رب نے کچھ چیزوں کا نام لے کے کہا یہ تمہاری منزل نہیں ہے، ضرورت ہے۔ وہ کتنا بیوقوف شخص ہے جو ضرورت کو منزل بنا دے، ضرورت کو منزل بنا دے، اور منزل کو آپشنل کر لو ٹھیک ہے، نہ کر لو تو تاں بھی ٹھیک ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ کہا لوگوں سنو، کچھ چیزوں کے ذریعے ہم نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، مزین کیا ہے۔ جس طرح سوٹ پہ نہیں گوٹے کناریاں لگ جاتی، کہا ہم نے ڈیکوریٹ کی ہے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ کہا وہی چیزیں انسانوں کی کمزوری بھی بنا دی، یہ انسانوں کو بھی بڑی اپیل کرتی ہیں، لیکن سن لو یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، یہ کل حیات کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، تمہاری ساری زندگی ان کے پیچھے کھجل نہیں ہونی چاہیے۔ جی وہ کون سی چیزیں ہیں؟ النساء، ان میں سب سے پہلی عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، زمینیں، مرلے مربع، اسپیشل سواریاں، جانوروں کے ریوڑ، فارم، یہ ساری چیزوں کا نام لے کے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ اس دنیا میں 70-80 سال کا وقت گزارنے کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ متاع مٹیریل ہے، ڈھیر ایک چیزوں کا۔ آپ نے جانا ہے شہر تک، یہاں سے کوئی مرسڈی میں چلا جائے، کوئی تانگے میں چلا جائے، کوئی چنگچی میں چلا جائے، کوئی سائیکل پہ چلا جائے، یہ سائیکل، یہ چنگچی، یہ تانگا، یہ کار متاع، یہ ضرورت ہے۔ اب کوئی بندہ کار میں ہی بیٹھ گیا کہ او کی جانا منزل تے اتھے ہی لمیاں پہنی ہیں، او پہی تو ایس کام والی آیا ٹھیک ہے۔ جہازوں میں لوگ گئے ہیں، کیا وہ جہازوں میں لیٹنے کے لیے گئے کہ جی او چھڈو آج عمرے دا کی کرنا تو ہوندا ہی رہندا ہے، کاروبار بھی چلدا ہے، اے پئی اے دا جہاز بڑا ایتھے ہی لمیاں پے جو۔ ہر بندہ کہے گا بے وقوفا لینڈ کر گیا تھلے اتر تیرے پیو دا وے۔ یہ تو متاع ہے، سفر گزارنے کی ضرورت کی چیز تھی، ایک ٹولز ہیں، ذرائع ہیں، وقت گزارنا ہے، آگے چلنا ہے۔ اب فرمایا واللہ عندہ حسن المآب،
औरतें तुम्हारी मंजिल मुराद नहीं हैं, बेटे तुम्हारी ज़िंदगी की कुल कमाई नहीं है, स्पेशल सवारियां गाड़ियां तुम्हारी मेहनतों का समर नहीं है, जानवरों के रेवड़ फार्म ये तुम्हारी खुशियों का बायस नहीं है, ये दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के समान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा ठिकाना तुम्हारे रब के पास। लेकिन नौजवान बैठे हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। 90% से ज़्यादा फिल्में, ड्रामे, नावल, उन्होंने क्या पट्टी पढ़ाई कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकसद किसी औरत को ही हासिल करना है। सबसे 2.5 घंटे की फिल्म में सारी खज्जल खुआरी इस नुक्ते पर है, ये हीरो है, ये हीरोइन से बिछड़ गया था, अब इसने हीरोइन को पाना है, ये रास्ते में विलन आ गया, ये लड़ाई हो रही है और बंदा मुंह खोल के देख रहा होता है, या अल्लाह के तेनों मिलाई दे भी, तेरे रिश्तेदार ने मिलाई दे भाई। ठीक है, सस्पेंस है जी, टेंशन है जी, ओह सीन बड़ा ख़राब हो रहा है जी, लगता है अगली किस्त में मिल ही जाएंगे। तेरा क्या मसला है भाई, मिलेंगे, तू बयाना फड़िया देना तो निकाह दा, जे ना आया तो कोई मसला बन जाएगा। एक अजीब मजाज है, जहन साजी हो रही है, बेटियां बेटे जवान सब बैठे टेंशन में हैं, बड़ी सच्ची मोहब्बत करते थे तो पता नहीं बड़े मसाइल बन रहे हैं। तुम्हें तो नहीं बन रहे, वो स्क्रीन है, आज वो किसी की बेटी है, कल उसने बीवी बनना है, परसों उसने दोस्त बनना है, अगले दिन पता नहीं क्या बने। एक्टर हैं यार, आप क्यों पागल हो रहे हैं साथ साथ। लेकिन एक अजीब नफ्सियाती गल्बा है कि जब वो किस्तों की किस्तें और फिल्मों की फिल्में एक नुक्ते पर हैं कि किसी तरह हीरो वो बनेगा जो औरत को जीत जाएगा, तो फिर हमारी नौजवान नस्ल भी कहती है कि फिर मैनू भी कोई हीरोइन लभनी पैनी। अब वो उसके पीछे, वो कज़न हो, महल्ले वाली हो, क्लास फेलो हो, जहाँ से फिर हेलो हाय हो जाए, फिर पैसे जा रहे हैं, खज्जल खुआरी हो रही है, चौकों में खड़ा हुआ जा रहा है, तांक झांक जा रही है, राबते हत्ता के बाज़ औक़ात जूते पड़ जाते हैं, पर हीरो बनने से वो बाज़ आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उसने तो हीरो बनना है ना, उसके पास तो ये रास्ता है। ये हमारी ज़िंदगियों के मकासद नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगियों की मेहनतों का समर नहीं है। चलें, नहीं जी ये बड़ा शरीफ बच्चा है जी, ये इन चक्करों में नहीं पड़ता, ठीक है जी। ये क्या करता है, ये दिन रात मेहनत कर रहा है, किस लिए भाई? कल इसके पास 70 थी टूटी, आज इसके पास अपनी कार है, कल ये किराए के मकान में खज्जल होता था, आज इसका 6 मरले में अपना मकान है, माशाल्लाह डबल स्टोरी मकान बनाया, गैराज में कार खड़ी है और जनाब अच्छी इनकम है। सही भाई, कामयाब हो गया, रब ने यदि बाँह फड़ ली है, ये हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी है, इसकी बाँह पकड़ ली। अच्छा भाई, अगर यही मेयार बनाएंगे तो सहाबा तो नौज़ुबिल्लाह फ़ेल हो जाएंगे, अगर यही मेयार बनाएंगे तो सहाबा तो फ़ेल हो जाएंगे। साद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने इस्लाम की तरफ से काफरों पर पहला तीर फायर किया। हमारी मईशत क्या थी? करना सारा दिन जिहाद, तलवार चलानी है, ढाल संभालनी है, घोड़ा संभालना है, चल के लड़ाई करनी है, और खुराक कितनी है? 1 खजूर, पूरे दिन में खाने के लिए 1 खजूर। किसी ने कह दिया आपका 1 खजूर से गुजारा हो जाता था, कहने लगे उसकी कदर तो उस वक्त मालूम होती थी जब वो भी ख़त्म हो जाती, हम सिर्फ गुठली मुंह में रख के चूसते रहते थे कि चलो कुछ तो मुंह में है। वो तो फिर गए, उनको तो नहीं ये सारी चीज़ें मिली। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला खुद फरमाती, भतीजा पास बैठा, कहती हैं भतीजे 2-2 महीने गुजर जाते, तीसरा चांद निकल आता, हमारे घर में चूल्हा जलाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी, क्योंकि पकाने वाली चीज़ ही कोई नहीं। क्या खाते थे? कहती हैं 2 स्याह चीज़ों पर गुजारा करते थे, सादा पानी कुएं का और खजूर। ये 2 खा के हम 2-2 महीने गुजारते, हमारे दस्तरखान पर ये नुक्कर में पड़ी होती हैं, इनको कोई लिफ्ट करवाने के लिए तैयार नहीं होता। साहबा कहते हैं बाज़ औक़ात रद्दी रफ खजूर वो भी ना मिलती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट के अंदर डालने के लिए, ऐसे हालात भी हमने देखे। और वो 3 साल शेब अबी तालिब के, जो हम एक लफ्ज़ में गुजार देते हैं, 3 साल पत्ते खाए, घास खाई,
وہ چمڑیاں جس کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے دوسرے کو کہتے ہیں کھال چوک یار بڑی بو آن رہی ہے، وہ ابال کے کھانی پڑی، اور کتنی دفعہ؟ 3 سال کا وقت تھا۔ اگر معیار پیسے بنا لیے نا تو نعوذ باللہ یہ سارے فیل ہو جائیں گے، لیکن معیار وہی ہے جو خالق کائنات کا۔ خالق کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے والعصر، میں ویسے بھی بات کروں تو بات صحیح ہوتی ہے، لیکن تمہاری مزید تسلی کے لیے قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، پوری دنیا کے انسان ناکام ہے، ہاں وہ نہیں ہے جن میں یہ 4 خوبیاں۔ پہلی خوبی الا الذین آمنوا، جس کے گراج میں مرسڈی گاڑی کھڑی ہو، یہ ترجمہ کبھی کسی نے پڑھا؟ وعاملوا الصالحات، بینک میں اس کا کم از کم 10 کروڑ پڑا ہو، وتواصوا بالحق، اور اس بندے کے بہت زیادہ پلاٹ دنیا میں بکھرے ہوں، وتواصوا بالصبر، وہ جدھر اشارہ کرے اس کا کام ہو جائے۔ کبھی ایسا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے ہی نہیں، کون کرے گا؟ کہا پہلی خوبی ہے فیل ہونے سے بچنے کے لیے ایمان۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امیر جو شخص گنا گیا اس وقت پاکستان میں تو منشاءاللہ بٹ پاکستان کا وہ مسلمان ہے، بل گیٹس ہے، اس کا 3-4 سال ہو گئے نام آ رہا تھا، پتہ نہیں آج کل کون ہے، وہ کہا گیا دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہے، کمپیوٹر کے سافٹ ویئر بناتا ہے، عیسائی ہے، ایمان نہیں ہے، اور جس سینے میں ایمان نہیں ہے وہ دنیا کا پہلے نمبر کا امیر ہو پھر بھی وہ فیل ہے، کیونکہ کامیاب وہ ہے جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے ساری دنیا اس کے قدموں میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ فیل ہے۔ ایمان اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، اور قیامت کے دن کے واقع ہونے پر۔ جو بندہ یہ 6 نظریات کو قبول کرتا ہے، کہا یہ پہلی خوبی ہے بچنے کے لیے ناکامی سے۔ اللہ کا شکر ہے جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ وعاملوا الصالحات، صرف کلمہ پڑھ کے یہ سمجھنا کہ کام ختم ہو گیا ہے، کہا نہیں کام تو شروع ہوا ہے، کام تو شروع ہوا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تم نے سمجھا کلمہ پڑھ لیا اور جا کے لیٹ جاؤ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کہا نہیں نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہا اب تو امتحان شروع ہوا ہے، پہلے آپ داخل ہوئے ہیں، اسلام کے رنگ میں داخل ہو گئے ہیں، اب تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ ہم تمہیں جانوں کے نقصان سے بھی پرکھ سکتے ہیں، مالوں کے نقصان سے بھی چیک کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو ڈٹا رہے گا ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح اعمال، اس میں سب سے زیادہ عزت والے اعمال فرض ہیں، جو بھی کام فرض ہے، وہ نماز، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ بیت اللہ کا حج، وہ عقیدہ توحید، تمسک بالسنہ، سب سے بنیادی جو چیزیں فرض یہ پہلے ہیں، نفل اس کے بعد۔ ایسا نہ ہو کہ بحث چھیڑی ہو تہجد پر اور فرض نماز پڑھتا کوئی نہیں۔ بھئی جب فرض نہیں پڑھتا تو تہجد کی بحث کس لیے بھائی؟ تو اس کا کیا مقصد؟ پہلے فرائض ہیں، یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ فرض پہلے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرض پورے کریں گے اور اللہ کی توفیق سے اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کریں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو اپنے آپ کو ناکام لوگوں کی لسٹ سے نکالنا چاہتا ہے کہ یار میں نہ کہیں ان میں چلا جاؤں، ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، خیر کی طرف، سچی بات، حق بات وہ پہنچانی ہے، کام کرنا ہے دعوت کا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں بڑی دنیا باتیں کرتی، چلتے ہیں نا ٹاک شو، 150 چینل ہے جی صرف اردو کے اندر، جی دیکھتے جاؤ جی دیکھتے جاؤ،
پتہ نہیں کیا ماحول بنا ہوتا ہے، دیکھنے والا بیچارہ اس کی طبیعت میں بھی ایک ایسی بے قراری ہے نا، جس طرح کھانے پینے میں دل کرتا ہے تکہ وہ کھانا ہے جو پلیٹ میں نہ ہو، راڈ سے اترے، لوہے کی سیخ سے، ادھر کوئلوں سے آئے اور لوہے کی سیخ کے اوپر سے اتار کے زبان پہ رکھیں۔ اور کوک کون سی پینی ہے؟ یخ ٹھنڈی ہو، جو مطلب جما دے ہر چیز کو۔ کیا بھئی پہلے آگ کا چسکا تھا، اب ٹھنڈک کا چسکا ہے۔ میدے کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، اتنے کھورے کی ہونڈے ہیں، انہوں پتہ ہی نہیں لگتا کیڑی شے کلنے، کدی اگ سٹ چھڑتے نے، کدی برف سٹ چھڑتے نے، میدا بیچارہ۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ہسپتال۔ اوپر والا حصہ خراب ہو جائے تب بھی کام خراب، اور میدا خراب ہو جائے تو تب بھی نظام خراب۔ میدا بیچارہ اس لیے پاگل ہو گیا کیونکہ ایک سینسر سسٹم ہے ہماری باڈی کے اندر جو اطلاع دیتا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں نا کہ جب حدیث میں آتا ہے نا کہ وضو کریں غسل سے پہلے، تو جب بندہ سر میں پانی ڈال کے کرتا ہے نا مساج، خلال کرتا ہے، تو یہ جو ہمارا حرام مغز ہے نا، چونکہ یہ سسٹم ہے انفارمیشن کا اس کے ساتھ جڑا، تو وہ پوری باڈی کو اطلاع دیتا ہے کہ بھئی موسم بدلنے لگا ہے، کوئی چینج آ رہی ہے تو اپنے آپ کو تیار کر لو، ٹھیک ہے۔ پوری باڈی اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پھر جب پانی گرایا جاتا ہے تو پھر وہ گرم سرد والی ٹینشن نہیں ہوتی، باڈی تیار ہو جاتی۔ میدے بیچارے کو پہلے خبر آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی کباب بڑے گرم نہیں، تیاری کر لے، وہ بیچارہ وہ دلی تیاری کرتا ہے، ہالے اسے چکر چ لگا ہوں پچھوں ٹھنڈی کوک جدو رڑ دی ہے نا، وہ آتا ہے تو ہمیں دسیا ہی نہیں بھی اگلا پروگرام تو کی سی۔ اس تو بعد پھر میدا آنا، چلو بھائی ہسپتال۔ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم بھی نا بعض اوقات ایسے ہی اپنے کاموں کے لحاظ سے بے ترتیب سے چل پڑتے ہیں کہ ہمیں بڑی دنیا باتیں جو ٹاک شوز میں کرتی ہے، ایک دیکھا ایڈا بندہ نا بڑی گالے نے کی تھی، بڑی کمال دی، بالکل انجی ماحول، اچھا وقفہ آ گیا، دوسرا چینل لگ گیا، وہ دیکھ لیے، گل تو یہ بھی نہیں ماڑی کرن دیا، اچھا کوئی 6 گھنٹے دی کھجل کھواری، یہ سن لو، وہ سن لو، بندہ انجی نا تھون جو بیرنگ لگا ہے دیکھتا رہتا ہے، اور وہ گھنٹوں کی بحث کے بعد کیا کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہم نے تو آپ کے سامنے دونوں فریقوں کی رائے رکھ دی، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، انہیں کی فیصلہ اپنا سر کرنا خسمہ دا کرنا ہے، انہوں تو پاگل کر چھڑیا، تو ہم 50 فیصلے سنا وہ انہیں جو کہاں دا فیصلہ کرنے کو تہاڈی تھاں تے نہ آ کے بہ کے لوگوں نے دماغ کھاندا۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کے ہم اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ ہمارا رب کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ لوگوں باتیں بڑی دنیا کرتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو تمہیں ذات کی طرف نہیں، جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وہ عامل صالحاً، وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ ہونا چاہیے، وہ خود بھی کرتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہے میں تو رب کی باتوں کے سامنے جھک جانے والا ہوں، عاجزی کرنے والا ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں۔ وتواصوا بالحق، دعوت کا کام کتنی ضرورت ہے اس وقت دعوت کی۔ میں صرف ایک مثال دوں، ہم میں سے بعض بھائیوں نے ایک لفظ سنا ہوگا ہائبرڈ وار، بعض لوگ اس کو 5th جنریشن وارفیئر کا نام بھی دے رہے ہیں۔ یہ جنگ ہے، ایک وہ جنگ ہوتی ہے جس میں گولیاں، ٹینک، بارود، جہاز نظر آتے ہیں، اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا، جنگ تباہ کن ہے۔ یہ نظریات کا تصادم ہے، یہ نظریات کو بدلنے کی جنگ ہے، پاکستان کو لڑنی پڑ رہی ہے، اور اس جنگ کے اندر جیتنا ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے، لیکن جیتیں گے بذریعہ دعوت۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، شر کے مقابلے میں جیتیں گے بذریعہ دعوت حق۔ جو اللہ کا دشمن ہے، ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے، وہ ہمارا دوست۔ اور معاشرہ کیا کہتا ہے؟ معاشرہ، دنیا کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تھوڑا پیچھے چلے جائیں نا، چند سال پہلے ایک بڑا شور اٹھا تھا، انڈیا کے متعلق ایک جملہ بولا گیا، موسٹ فیورٹ نیشن۔ یہ تحریک چلی حکومتوں کی طرف سے کہ انڈیا کو سب سے پسندیدہ قوم قرار دے دو، تو پھر ہم نے اللہ کی توفیق سے تحریک اٹھائی کہ یہ ہماری پسندیدہ قوم نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا،
جو پاکستان کے ساتھ کیا اور کر رہے ہیں، جو کشمیریوں کے ساتھ کیا، یہ ہماری پسندیدہ قوم نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بین الاقوامی اس ایجنڈے کا حصہ تھا کہ جو ہمارے دوست تھے ان کو کہا جا رہا تھا ان کو دشمن کہو، اور جو دشمن تھے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کو دوست کہو۔ معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمان ملکوں کا آپس میں پریشانی والا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سارے مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم بعض اوقات سعودیہ پاکستان کو بھی دوریوں پہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے اپنے اکٹھے ہوں، ہمارے اپنے اکٹھے ہوں۔ یہ ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر جس میں گولی بارود نظر نہیں آ رہے، کہا جا رہا ہے فلاں تمہارا دوست ہے، فلاں دشمن ہے۔ اگر ان دو بھائیوں کو یہ کہا جائے تم آپس میں دشمن ہو، دوست تمہارے باہر ہیں، کام خراب ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ وہ جنگ ہے جو ادھر لڑی جا رہی ہے، اور اس جنگ کو تب ہم جیت سکتے ہیں جب بہت بڑے دل گردے کے ساتھ ہم یہ طے کر لیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستا ہے ہم نے اس کے وجود کو قبول کرنا ہے۔ وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک وجود قرار دیا کہ نہیں دیا؟ پوری امت کو۔ پھر ایک جگہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، کہا مسلمانوں کی مثال ایک دیوار کی ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی۔ یہ آپ نے مثال دی۔ اینٹوں کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ پتہ کسی کو؟ 4 لگا لیں۔ جو اول قسم ہے نا اینٹوں کی، وہ آپس میں فٹ بڑی صحیح ہوتی اور سیمٹ بھی صحیح پکڑتی، اور جو دوم ہوتی نسبتاً اس کی فنشنگ کم آتی، وہ پہلے والی خوبصورتی پائیداری اس کی نہیں ہوتی، سوم مزید کم۔ ایک ہوتی ہے ساڑ، کھنگر، اس کی نکریں نکلی ہوتی، وکھیاں بھی ہوتی ہیں عجیب جائیاں، ٹھیک ہے، اندر سے پہلو ادھر داخل ہے، نکریں نکلی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ ایڈی کمال دی اٹے، نہ سیمٹ پھڑ دی ہے نہ دوجی اٹ نو نیڑے لگن دیں دی، گنی کن میں جائے گی، ہے یہ بھی اینٹ۔ ہمیں اپنے رویے سے ثابت کرنا ہے ہم اول ہیں یا چوتھا درجہ ہیں، ہم کسی کو قریب لگنے دیتے ہیں یا کسی کو قریب نہیں لگنے دینا۔ اگر ہم صحیح فٹ ہو رہے ہیں تو اول اینٹ ہے، اور اگر ہم کسی کو قریب لگنے نہیں دے رہے، ہمارے اندر چپکالوچی نہیں ہے، تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اگر ہم سوچ رکھیں گے بڑی بمقابلہ کفر، انشاءاللہ ادھر کی دشمنی آٹومیٹکلی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ہم چوڑ سی آتے ہیں بعض گھٹیا قسم کی جو ہمیں زیب ہی نہیں دیتی، ان بنیادوں پر ہم نے یہاں فساد کھڑے کی۔ اگر ہم کفر کی دشمنی پر کھڑے ہوتے، جو لیول ہمیں ہمارے رب نے سمجھایا تھا، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ لیول رکھو کہ کافروں پر سخت اور اپنوں میں، اگر یہ سٹینڈر ہوتا تو پھر ہماری دشمنیاں کم ہونی تھی، مخالفتیں کم ہونی تھی، ویسے ہلکی پھلکی نوک جوک ہو جائے الگ، لیکن اٹ کتے والا ماحول نہیں سی ہونا۔ جب ہم نے کفار کے خلاف رب کے سٹینڈر کو قبول ہی نہیں کیا، جائیں جا کے دیکھیں کچہری میں، تھانے میں، جیلوں میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کافروں سے لڑ کے جیلوں میں بند ہیں۔ کتنے کے؟ سگے بہن بھائی، چچا زاد، کزن، رشتہ دار آپس میں کیسوں میں لگے ہیں، کافروں کے متعلق لڑائی کی سوچ بھی نہیں، اور اپنوں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری ترتیب ہے، ہمارے رب نے ترتیب اور بتائی تھی، کہا وہ لیول رکھو۔ حافظ سعید صاحب سے میں ایک دفعہ بیٹھا، ویسے ہی میں نے بات کر دی، میں نے کہا امیر صاحب ناراض تو نہیں؟ کہتے ہیں بیٹا میں کسی مسلمان سے ناراض نہیں ہوں، میں کسی مسلمان سے، تو میں بھی مسلمانوں میں تھا نا، کہتے ہیں میں کسی مسلمان سے ناراض نہیں ہوں یار، تحریکیں تنگ دلوں سے نہیں چلتی، تحریکیں بڑے دل گردے سے چلتی ہیں، کافروں پر میرا غصہ گلا ہے، مسلمان کسی سے بھی میری کوئی لڑائی کوئی ٹکر۔
اللہ نے ان کو عزت دی ہے کہ نہیں؟ آج 35 ملک ان کا کیس ٹیبل پر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اے بابے دا کی کرنا جی، ادھر انہوں کہے پاسے لاؤ تے بلیک لسٹ چو کرنا، ورنہ پاکستان بلیک لسٹ چو نہیں کرنا۔ ایک وہ شخص کہ جو فرد واحد ہے مگر اپنے کام کی وجہ سے، اپنے کام اور نظریے کی وجہ سے وہ کسی جماعت کی ٹکر پر نہیں ہے، وہ 35 ملکوں کی ٹکر پر ہے، وہ اس نظریے پر ہے جو اس کے رب نے اس کو دیا تھا۔ اگر ہوتی وہ سوچ جس میں ہم کیا کہتے ہیں، اے گوئے کنہ دنے مارو ٹھڈا پن دے گوئے شوئے نہ دے، پھر ہم کہتے ہیں کہ گوئے ٹائیاں بیر نہیں دے پڑے۔ لیکن جب سوچ ہوگی نا، سوچ جی تو ٹکڑے جی نہیں ہونی، پاتھیاں جی نہیں ہونی، تو پھر بھائی گوئے نہیں ٹھڈے مارنے جنی کو کہا تو پھر انہاں کے سٹینڈر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ترتیب پر دوستی اور دشمنی رکھنی ہے، اللہ کی قسم بڑے کام سیٹ ہو جائیں، بڑے کام۔ ہمارے ہاں تو بر صغیر میں اکثر یہ دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ کاش یہ سوچ ہو کہ جس طرح عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہم لوگ یہاں شدتیں اختیار کرتے ہیں، عرب علماء کی کتابیں پڑھیں، الولا والبراء، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر یہ ہمارا معیار ہو تو ہماری دشمنیاں ڈائریکٹ کفار سے ہو جائیں اور ہماری اپنوں کے متعلق نرمی ہو جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی دعوت دینے والے خسارے سے بچ جائیں گے، ناکام ہونے سے بچ جائیں گے۔ یہاں میں یہ بھی گزارش کرتا چلا جاؤں، جس طرح حق کی دعوت دینا ضروری ہے، حق پیش کرنے والے کے طریقے کے مطابق دینا ضروری ہے۔ کیا میں اپنی بات سمجھا سکوں؟ حق بات کس نے پیش کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے ہی دین حق دے کے اپنے نبی کو بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، بے شمار دین ہے دنیا میں، کہا وہ دین دے کے بھیجا جو سب پر غالب آئے گا۔ حق کی وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت مگر طریقہ بھی حق پیش کرنے والے کا۔ یہاں میں چلتے چلتے بات کرنے لگا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دعوت اپنے نبی کی لی، طریقہ اپنے نبی کا نہیں لیا۔ دعوت نبی کی، طریقہ نبی کا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں ایک بات بڑی معروف ہے، کیونکہ یہ بھی ہم دعوت کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی معروف ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے نا؟ یہ بات آپ بھی متفق ہے نا اس سے؟ کیا خیال ہے؟ جو متفق ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ڈرنا نہیں۔ اب میں گزارش کرنے لگا، یہ میرے بھائی ہیں، حق بیان کریں، سچ۔ اگر یہ سارا دن کڑوی باتیں کریں، ان کا تعارف کیا جائے گا علاقے میں؟ کیا تعارف جائے گا؟ بڑا کوڑا بندہ ہے، جائے گا نا؟ جائے گا نا؟ سب سے زیادہ حق کس نے بیان کیا ہے؟ پکی بات ہے، کافی کڑوے تھے۔ پہلو ہون کہ پاسے لگنا جائے آج، یا کہیں دوسری بات صحیح نہیں یا پہلی بات صحیح۔ میری رائے ہے حق کڑوا نہیں ہے، میری رائے ہے حق سچ، یہ کڑوا، یہ مائک ہے، یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ میں کہتا ہوں یہ مائک ہے، سچ ہے کہ چبھے ہے؟ یہ ٹیبل ہے، جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ کسی کو تکلیف ہوئی ہے؟ یہ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ جب ذہن جو یہ ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولے، میں 10 چیزوں کا نام لیتا ہوں، کسی کو بھی نہیں چبھے گا، کیا مطلب ہے؟ وہ چوری چھپ کے سنتے تھے، چوری چھپ کے سنتے تھے نا قرآن کو،
कड़वा होता तो सुनते। सबसे ज़्यादा हक बयान किया आपके बकौल रसूलुल्लाह सल्लम ने, लेकिन आपका तारफ़ मीठी शख्सियत का है कि कड़वी का? तो भाई सुन लो, कड़वाहट हमारी ज़ात के अंदर है, कड़वाहट हक में नहीं है। कड़वाहट हमारे लहजों में है, कड़वाहट हमारे लफ्ज़ों में है, तलखी हमारी तबीयत में है। कुरान और हदीस कड़वा नहीं। अगर ये वही बात होती ना जो हमारी सोच है, ये असल में ना हमने अपनी भड़ास निकालने के लिए हक का कंधा इस्तेमाल किया। जिस तरह वो बंदर ने खीर खा के ते कट्टे दे मूँह नूं ला छड़ी ना, थोड़ी जी भी डंडे इनू पैण गेरे खा गया ते खाओ अपी गया सी। हमारे अंदर की कड़वाहट है और हम कहते हैं कि ये भड़ास निकालनी है तो किसी का नाम तो लो। हम कहते हैं फिर फलाने नूं बड़ा चुप बयान है, फिर हक बयान किया, चुभना तो है उस अल्लाह के नबी से बढ़ के कोई हक बयान करने वाला। लेकिन नबी का तारफ़ मीठी हस्ती का है, कड़वी हस्ती का। आप देखें रसूल अल्लाह सल्लम के सामने कितने केस अजीबोगरीब हुए, लेकिन आपका रवैया कभी कड़वा, आपका रवैया कभी, हमारा रवैया कड़वा होता है। और फिर हम कहते हैं कि इसको ना आयत चुभो। यार आयत क्यों चुभो भाई? ये चुभने वाली चीज़ें हैं और ये तो इस्लाम वाली चीज़ें हैं। ये चुभने वाली चीज़ें नहीं मेरे भाई, ये कैसी चीज़ें हैं? पेश करने का हक है। बदतरीन शख्स है जिसने दुनिया में कहा अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन ने ये बात कही थी। मुकाबले के लिए, दावत के लिए अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम, और क्या कहा कि कैसे बात करनी है। डांग तो पहला फड़ाइए, आसा जानदा ही मोरां ते रखे 5-7 लम्मिया पा के बंदा बनना है कि नहीं, तो ये तरीका बताया था। नहीं हाफ़ज़ी क्या आयत है? क़ूल लहू क़ौलन लय्यन, कहा लय्यन लीनन, कहा नर्म और मुलायम तरीके से बात करनी है। किसके साथ? मेरे दुश्मन के साथ। रब कह रहा मेरे दुश्मन के साथ मेरी नुमाइंदगी में आपने मक्खन की तरह बात करनी है, शायद कि वो दावत कबूल कर ले। बंदा बदतरीन है, दावत देने वाला बेहतरीन है, और डायरेक्टर भेजने वाला कहता है इसके बावजूद लहजा मक्खन वाला बना के बात करनी है, नर्म मुलायम, शायद कि वो दावत कबूल कर ले। हम मारते हैं सर में दावत, पहला गोला बनाईदा, फिर मत्थे ते मारीदा, फिर आखिदा बदकिस्मत है तां नहीं कबूल करता। भाई हाथ च रखते हैं, बेचारा फड़ी लवे, इस तरह तो नहीं ना अगला कबूल करता। हमें कोई लाख रुपया ठीक है या सोना ही किलो मारे सीधा माथे में, जा मौजा कर। असा तो रवैया वेखना कि सोना वेखना? कोई ढीठ ही होएगा जो सोना वेखेगा। बंदा पहले रवैया देखता है, क्योंकि अल्लाह ने भी फरमाया था ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदक़ात को दूसरे को जलील करके ज़ाया ना कर लेना, क्योंकि कीमती सदका नहीं है, कीमती बंदे की इज्जत है। वक़ार ज़्यादा कीमती, इज्जत नफ्स ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सदका इतना ज़रूरी नहीं, पहले बंदे का प्रोटोकॉल है, उसके बाद आपका सदका है। दावत में असलूब दावत नबवी तरीका। रसूलुल्लाह सल्लम बैठे हैं, बड़ा अजीब बंदा आया। आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को कहा यह बंदा अपनी कौम का ऐसा वैसा बंदा है, मुतासर दिया कि ठीक नहीं, इतनी की बात की। जब आया आपने खूब अच्छे तरीके से चादर बिछाई, मोहब्बत से इज़्ज़त से बिठाया, बात सुनी, उसके बाद वो बंदा रुखसत किया। अम्मा जी कहने लगी आप तो कहते थे बंदा सही नहीं, तो प्रोटोकॉल क्यों दिया? ये सुने ज़रा, हमारे नबी बुज़दिल नहीं थे, हमारे नबी किसी से डरने वाले नहीं। अम्मा जी ने कहा क्यों प्रोटोकॉल दिया जब बंदा सही नहीं था? हिकमत समझें, दावत का असलूब समझें, अदब एहतराम, इंसानियत, तहजीब, अखलाक हमारे नबी पर अखीर है। आपने कहा आयशा वो बंदा बड़ा ही बुरा है, जिसके शर से बचने के लिए उसकी इज्जत की जाए। क्या मतलब है हदीस का? नबी ने अमल साबित किया, अगर बुरा बंदा भी हो तो उसकी क्या करनी है? कौन कर रहा है? नबी पाक। आप किससे डरने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं।
آپ کہہ رہے ہیں وہ بندہ بڑا برا ہے جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس کی عزت کریں، اس کا مطلب ہے نبی نے عمل سے ثابت کیا بندہ برا بھی ہو تو عزت کرنی ہے۔ اور دوسرا، ہر بندے کو دیکھنا چاہیے میری عزت میرے شر سے ڈرتے ہو رہی ہے یا میری عزت میرے اچھے کردار کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ ہمیں بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ لہٰذا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ملک کو کیا درپیش ہے، امت کو کیا حالات درپیش ہیں، فتنے کس طرح کے ہیں، نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں، طالب علموں کے مسائل کیا ہیں، بزنس مین کے کیا ہیں، خواتین کے کیا ہیں، سب کا دائرہ کار سامنے رکھتے ہوئے کرنٹلی ان کے مسائل دیکھیں، احسن طریقے سے ان کو حل کرنے میں دعوت کا راستہ اختیار کرے، اللہ بے شمار جگہوں کو سیٹ کر دے گا۔ اچھا خامد دعوت کے ساتھ، بہترین بیوی بذریعہ دعوت ہے، بہترین ذمہ دار کسی بھی جگہ کا بذریعہ دعوت ہے۔ آپ جس کو بھی دعوت کا راستہ اختیار کر کے ٹھیک کریں گے اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا، عقیدے بھی ٹھیک ہوں گے، پسند ناپسند بھی ٹھیک ہوگی، مزاج بھی ٹھیک ہوگا۔ کل کے وہ نوجوان جو کھلنڈرے شرارتی تھے، جب آپ عزت سے محبت سے پاس بٹھا کے احسن طریقے سے ان کی اصلاح کریں گے دعوت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج بدل دے گا۔ کل کے عجیب شرارتی بچے آج کے مہذب ترین شخص بن جائیں گے بذریعہ دعوت۔ اگر دعوت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ انبیاء کی شکل میں اللہ نے لانچ کیا، وہ دعوت کے لیے لانچ کیا۔ راؤنڈ اباؤٹ 1.25 لاکھ نبیوں نے معاشرے کو دعوت کی بنیاد پر نظریات، اعمال، عقائد، عبادات، اس کی اصلاح کے لیے بذریعہ دعوت کام کیا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہا جب دعوت حق لے کو چلو گے ہو سکتا ہے مشکلات آئیں، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے۔ کہا پھر ریورس گیئر نہیں لگانا، استقامت، کام جاری رکھنا، استقامت کے ساتھ چلتے رہنا ہے، سپیڈ سلو ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، چلتے رہنا ہے۔ کہا یہ 4 خوبیاں جس کے پاس ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ کامیاب ہے۔ انشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ خوبیاں چاروں بطور مسلمان ہمارے پاس موجود ہیں، صرف ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، صرف اگلا گیئر لگانے کی ضرورت ہے، صرف تھوڑی سپیڈ بڑھانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بھی اللہ پر ہے، باقی بھی جو بتایا گیا اعمال صالحہ کی صورت میں ہمارے بھائی بچے الحمدللہ نیک کام بھی کرتے ہیں، اور دعوت کا کام بھی جس حد تک ممکن ہے جاری ہے، اور استقامت بھی اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ مگر یہ چاروں کاموں کو پہلے سے بہتر لیول پر لے جائیں گے تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اور اعلیٰ کامیابی ہم حاصل کر لیں گے۔ اور آخر میں میری گزارش ہے کہ یہ معیار صحیح اور غلط کا، کامیابی اور ناکامی کا معاشروں پر نہیں چھوڑنا چاہیے، مزاجوں پر، ضرورتوں پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فیصلہ حق کا کل بھی اللہ کا ہے، آج بھی اللہ کا ہے۔ ہم ہر جمعے میں ایک جملہ سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ حق، سچ، منزل، ضرورت، مقصد، جس کا جو نام ہمارا رب ہمارا نبی رکھے بس اس کا وہی نام ہے۔ یہ نہیں ہے ہمارے ہاں ایک غلط طریقہ چلتا ہے کہ میں نے جو بات شروع میں تھوڑی سی کی کہ کامیابی کے نام پر اس کا نام نوکری ہو، اس کا نام مکان کی تعمیر ہو، اس کا نام سواری ہے، اس کا نام بینک بیلنس ہے، اس کا نام بزنس ہے، ساری چیزیں ایک نقطے کے گرد گھومتی ہیں، اس کا نام معیشت ہے، معاش، اکنامکس، پیسہ، مٹیریلزم۔ یہ کل نہیں ہے، یہ جز ہے، یہ کل نہیں ہے زندگی کا، یہ جز ہے۔ کیونکہ میں نے دلائل سے پیش کیا کہ صحابہ کے پاس یہ سارا کچھ تو ضرورت کا تھا، مگر ایمان بھی کمال کا تھا، اعمال صالحہ بھی کمال کے تھے، تواصی بالحق بھی کمال کی تھی، اور استقامت بھی انتہا کی تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے وہ کام کیا کہ مجھے راضی کر دیا، میں ان کو راضی کر دوں گا۔ یہ ہمارے لیے روڈ میپ ہے، یہی ہمارا راستہ ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے،
اور دنیا کے معیارات کو معیار نہیں قبول کرنا چاہیے۔ ہم جس خالق کے غلام ہیں، جس کے بندے ہیں، جس کی مخلوق ہیں، جس نے جزا اور سزا کے فیصلے کرنے ہیں، جس کے پاس قیامت کے دن کا پورا اختیار ہے، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، ایک ایک سانس کا مالک ہے، ہم اس کے پابند ہیں، ہم کسی دوسرے کے پابند نہیں ہیں۔ اس نے جو ڈکٹیشنز دی ہیں اس کو سامنے رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کس طرح کرنا ہے، کیا کتنا کرنا ہے۔ جب اس پر انشاءاللہ چلیں گے، امید ہے ہمارا رب ہمارا شمار انشاءاللہ اپنی رحمت سے ان لوگوں میں کر دے گا جو کامیاب لوگ ہیں، جو خیر کی طرف جانے والے ہیں، اور ہمارا رب ناکامیوں سے انشاءاللہ ہمیں بچائے گا۔ ہمارا معیار وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نہ یہاں پریشانی ہے، نہ وہاں پر پریشانی ہوگی۔ ہمارا رب یہاں پر بھی عزت کے ساتھ رکھے گا، اور آگے بھی انشاءاللہ ہمیں شرمندہ ہونے سے بچائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔